اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں، دکھ، تکلیف اور مسائل کو حل کرے، سب کے سب جو جس مصیبت میں، مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اپنی رحمت سے مدد فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اچھے سے، تاکہ مجھے بھی کوئی فیڈ بیک ملے اور مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں، اور جہاں میری کوئی کمی کوتاہی ہو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ بہرحال ابھی تو ہم یوں سمجھیں طفل مکتب ہیں کہ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہر چیز میں ہمارے بھی بہتری آتی رہے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے ستارہ پہ، ستارہ یاسین پہ، کہ ستارہ یاسین نے جو اپنا ستارہ کے آسمان سے جو چینل نیا بنایا اور اس پہ جو ویڈیو ڈالی ہیں، بہت زبردست ڈالی ہیں، بہت اچھا اس نے کنٹینٹ دیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے جو اپنی سٹوری دنیا کو اب وہ سامنے لا کے دکھا رہی ہے، اپنا سچ سب کے سامنے لائے گی، اپنے بارے میں جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں وہ سامنے لائے گی، اور لوگوں کو بتائے گی کہ اس کے اوپر جو باتیں بنی اور جو اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے، جو اس پہ، اس کی ذات پہ، اس کی ماں پہ، اس کی سب، مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کے اندر وہ اپنے سارے اپنی سٹوری میں اپنے یہ تمام مسائل جو اس کے اوپر الزامات لگے، چاہے وہ جاز شاہ کے حوالے سے ہوں گے، چاہے وہ اس کے بہنوئی کے حوالے سے ہوں، بہن کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی رشتے کے حوالے سے ہوں گے، وہ اپنے سارے کلیئر کرے گی اور جو سچائی ہے دنیا کے سامنے لے آئے گی۔ لیکن ابھی بھی لوگ باز نہیں آ رہے، اس کے اوپر طرح سے الزام لگا رہے ہیں۔ اگر ایک ختم ہوتا ہے، کنٹروورسی ایک طرف سے کم ہوتی ہے کسی چیز کا، تو دوسرا الزام اس کے اوپر نیا تیار ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کیا ملتا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے۔ کیا دنیا میں لوگوں کو نہیں یاد کہ ہم لوگوں نے اس دنیا میں مستقل نہیں رہنا، یہ ہمارا ٹھکانہ مستقل نہیں ہے، صرف یہاں پہ ہی ہم نے زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اس کے بعد بھی آگے اسی دنیا میں جانا ہے، اور اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ ہوگا اس سے کیسے بچیں گے؟ آج اگر ہم اپنے لیے کوششیں کریں گے، آج ہم اپنا بہتر بنائیں گے، تو کل کو ہمارا بھی جو کل آنے والا کل ہے، جو اگلی زندگی ہے، وہ بہتر ہوگی۔ جب آج ہی ہم اپنی زندگی کو خراب کر دیں گے چغل خوریوں میں، لان تان میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں، لوگوں کے اوپر الزامات لگانے میں، تو ہم اپنے آنے والے کل کو کیسے بچا سکیں گے؟ کیا ہمیں سامنا کرنے کی طاقت ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی اپنے آج کو بہتر بنائیں، اور ہم یہ جو اپنا گندا دماغ ان چیزوں پہ لڑاتے ہیں، اپنی انرجی غلط کاموں پہ ضائع کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرنے میں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں، لوگوں کے اوپر الزامات لگانے میں لگاتے ہیں، ان سب سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لائیں، اچھے کاموں کی طرف لگائیں، تاکہ کل کو ہمارے لیے بھی اللہ کے آگے سرخرو ہونے کا موقع مل سکے۔ اور خدا کے لیے اب ستارہ کا پیچھا چھوڑ دیں، اب تو سلمیٰ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، چاہے وہ زوم آئینی باتیں کر کے ہٹی ہے، چاہے جس طرح بھی ہٹی ہے، لیکن آخر وہ پیچھے ہو گئی ہے، تو ہمارا کسی کا بھی کام نہیں بنتا کہ اب اس چیز کو آگے بڑھاوا دیں۔ اگر آپ لوگ غلط کاموں میں، غلط چیزوں کے ساتھ، غلط پروپیگنڈا کر کے فیم حاصل دنیا میں کر بھی لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ سب کچھ وقتی ہے۔ اس کا اثر جو ہے آپ کی آنے والی زندگی پہ بہت بری طرح سے پڑے گا۔ اللہ کے ہاں ہم لوگ کیسے سرخرو ہوں گے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں مل پائے گا، ہم بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے ہمارا۔ اور جو کہتے ہیں جو جس طرح کا کام کرتا ہے اس کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہم غلط لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے تو اس
دوڑ میں، اس فیم حاصل کرنے کی دوڑ میں، اس کیچڑ اچھالنے کی دوڑ میں ایک ماں کی ہستی کو بھی نہیں بخشا۔ ہم نے اس ماں کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے جو اس کے بارے میں سوال اٹھائے، اس کے بارے میں باتیں کی، صرف اس بندے کو پتہ ہوتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ دیکھنے والا تو 100 طرح کے آئیڈیا لگا لیتا ہے، 100 طرح کی باتیں کر لیتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس بندے پہ بیت رہی ہے آیا وہ کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے ان سارے پروسیس سے گزرا ہے، وہ کیا وجہ تھی جو وہ اس شادی پہ یعنی اپنی آمادہ ہوا ہے یا اپنی نئی زندگی جو ہے وہ شروع کر رہا ہے پرانی زندگی کو چھوڑ کر، یا کیا مسائل ہیں وہ جن پہ بیت رہی ہوتی ہے نا، صرف وہی جانتے ہیں، یا پھر جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے۔ جن کے اپنے پیارے تکلیف میں ہوتے ہیں نا، وہ اس درد کو ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی بعض اوقات انسان رشتوں کے ذریعے، حالات کے ذریعے اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے لیے اپنی من مانی نہیں کرنے دی جاتی، اپنی مرضی کے قدم نہیں وہ اٹھاتا، وہ لوگوں کے رویوں پہ، لوگوں کے دیے ہوئے حالات کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے۔ کہیں ماں باپ کے رشتے آڑے آ جاتے ہیں، کہیں بہن بھائیوں کے رشتے آڑے آ جاتے ہیں، کہیں حالات آڑے آ جاتے ہیں، اور انسان فیصلے جو ہے وہ کر لیتا ہے ان کے مطابق۔ اور خاص طور پہ عورتوں کے معاملات میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنا آپ مار دیتی ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہیں، وہ اپنے دل کی خواہش ہمارے جیسے مشرقی معاشرے میں پوری نہیں کر پاتی، وہ اپنی من مانی نہیں کر پاتی، وہ محتاج ہوتی ہیں، کہیں ماں باپ کی محتاج ہیں، کہیں بھائیوں کی محتاج ہیں، کہیں اس پہ رشتہ دار ہم حملہ کر رہے ہیں اپنی مرضی کا، کہیں کچھ اور کہیں کچھ، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ستارہ یاسین کی ماں کے حوالے سے جو ستارہ نے بات کہی تو وہ بالکل سچ ہے، اس میں مجھے حرف بہ حرف سچائی نظر آئی کہ واقعی لوگوں نے کتنے غلط الزامات لگائے، کتنی باتیں کی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ عورت وہ کس کرب سے گزری ہوگی اپنے بچوں کو لے کے۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ میں شادی کروں گی تو میں اپنے بچوں کے لیے کیا سوال اٹھاؤں گی؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ میری ننھی جانیں وابستہ ہیں، میں ان کو کس طرح سے کل کو ان کے سوالوں کے جواب دوں گی، ان کا سامنا کروں گی؟ لیکن وہ ایک عورت تھی، ایسی عورت، اور ایسے معاشرے میں تھی جہاں عورت کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مانے۔ اور ہماری مشرقی لڑکیوں میں یہی تو ایک خاص بات ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، وہ اپنے حالات سے جس طرح بھی ہو لڑتی ہیں، اور لڑ کے جو ہے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتی ہیں، مگر اپنے ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا سر جھکنے نہیں دیتی۔ یہی حال ہوا ستارہ کی ماں کا، اس نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کیا، اپنے ماں باپ کی مانی اور برداشت کی حد کرتی رہی، اور جب برداشت ختم ہو گئی تو ماں باپ نے فیصلہ کر دیا، پھر دوسری جگہ اس کو بیاہا گیا، وہاں بھی وہ جہاں تک اچھی زندگی گزار سکتی تھی گزاری، لیکن جب تقدیر کے فیصلے حاوی ہو گئے، اس کا ساتھی چھن گیا، تو وہاں اس نے پھر اپنے رب کی رضا کے آگے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، اور جھکا کے وہ حالات سے لڑنے لگی، مگر یہاں بھی وہ مار کھا گئی، یہاں بھی پھر اس کو حالات نے مجبور کر دیا، اور وہ اپنے ہی دیور سے شادی کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ تو یہ حالات تھے، یہ ماں باپ کی دباؤ تھا، کچھ حالات کا دباؤ تھا جو فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوئی، لیکن کسی نے اس چیز کو نہیں دیکھا، لیکن مذاق اڑانے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے سب آگے سب نے خوب کیچڑ اچھالا، سب نے ایک ماں کو بدنام کر دیا، لیکن ماں کی تکلیف کوئی نہیں محسوس کر سکا۔ ستارہ واقعی یہ دنیا بہت بے درد ہے، یہ زمانہ بہت خراب ہے، یہ انسان کو اتنی تکلیف دیتا ہے نا، اتنے کرب سے گزارتا ہے کہ آپ کو ہر لمحہ، ہر چوراہے پہ، ہر جگہ آپ کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ کے دل، آپ کی سوچ کی، آپ کے دل کے، آپ کے خیالات کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ کہیں آپ کی کردار کشی کی جاتی ہے، کہیں آپ پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کہیں کچھ حالات سے بے خبر لوگ، جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان کس حالات سے مجبور ہو کے کیا قدم اٹھا رہا ہے، لیکن بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔
शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन वाकई एक दर्द मेरे अंदर भी है, शायद कभी ज़िंदगी में मैं आपको सुना पाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये वाकई ही तकलीफ़ अमल होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। हर इंसान के अंदर एक कहानी है, आप जिसको भी खोलेंगे ना उसके अंदर से एक कहानी निकल आएगी। कईयों की कहानी खुशियों भरी होगी, कईयों की कहानी मिली जुली होगी और कईयों की कहानी दर्द से भरी होगी, लेकिन हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेके फिर रहा है। कईयों को अल्फाज मिल जाते हैं, कईयों को आवाज़ मिल जाती है और वो अपना दर्द बयान कर देते हैं, और कोई जो है अपने दर्द को अंदर ही अंदर लेके घुट के मर जाते हैं। अपने आप को हालात के, अपने माशरे के सुपुर्द कर देते हैं और आखिर एक दिन मौत की आगोश में जा सोते हैं। वो अपना दर्द छुपा के अपने साथ ही ले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, और कुछ लोग इतने बाहिम्मत होते हैं जो अपना दर्द दूसरों को इसलिए शेयर करते हैं कि शायद जो दर्द मुझे मिला है, जिन गलतियों से मैंने दर्द हासिल किया है, वो दर्द जो है किसी और के नसीब में ना हो। मेरी गलतियों से, मेरी कहानी से कोई सीख जाए, कोई सबक सीख जाए और कोई इस दर्द से ना गुज़रे। कुछ लोग इस नीयत से भी अपना दर्द बांटते हैं। ये अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये सुनने वाले पे भी मुनहसिर करता है कि वो आपकी तकलीफ़ को, आपके दर्द को किस तरह महसूस कर रहा है। कुछ मज़ाक उड़ाते हैं, कुछ कहानियाँ बना देते हैं, कुछ तंज़ करते हैं, कुछ आपके दर्द को वाकई ही अपना दर्द समझते हुए दिल पे लेते हैं, महसूस करते हैं और आपके लिए दुआ गो होते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं कि आप अपने दर्द उनके साथ बांट लें और इस दर्द से गुज़र जाएं। बहरहाल बहुत हो गई, इंशाल्लाह हम इस बात को आगे भी किसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सिलसिला तो अब चलता रहेगा आप लोगों के साथ, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को कह दूं कि प्लीज़ मेरी छोटी सी काविश है, मेरा छोटा सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, इसको शेयर कर दिया करें और इसको लाइक कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।